بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن، سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن کا 7واں حصہ۔ اس حصے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تعلیم یافتہ لوگوں کی طرف توجہ کی ہے جو قرآن شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو شروع میں کچھ الجھنیں اور پیچیدگیاں پیش آتی ہیں۔ وہ الجھنیں یا پیچیدگیاں کیوں پیش آتی ہیں، ان کی کیا وجوہات ہے، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہاں ذکر کیا ہے اور اس کا حل بھی بتایا ہے۔ دراصل تعلیم یافتہ افراد جن کتب کا مطالعہ کرتے رہے ہیں وہ ایک ڈاکٹریٹ کے انداز میں لکھی ہوتی ہیں، اور یہاں پر ان کو واسطہ ایک دنیاوی کتاب سے نہیں بلکہ ایک دینی کتاب سے پڑتا ہے، تو ان کو ایک لیکچرار کی اور ایک دائی کے فرق محسوس کرنا چاہیے۔ دونوں کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اگر آپ دائی کے انداز کو اور لیکچرار کے انداز کو محسوس کرتے ہیں، اس کو فرق کو سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کو قرآن شریف پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی رہے گی، کیونکہ لیکچرار کا انداز تصنیفی انداز میں ہوتا ہے اور یہاں پر دائی کا انداز ایک تقریری انداز میں ہوتا ہے، وہ اس کا ذکر ہم پہلے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری جو یہاں پہ بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے زیر بحث لائی ہے کہ جس وقت آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آپ کا دماغ اسی طرح محسوس کرتا ہے ایک لیکچرار کی صورت میں، اور یہاں پہ بات کرتے ہوئے ایک بات سے دوسری بات نکل جاتی ہے اور ان کا آپس میں ٹکراؤ بھی نظر آتا ہے۔ پھر بات وہیں پہ آئے گی کہ آپ اپنے ذہن کو سیٹ کریں کہ آپ کسی ڈاکٹریٹ کی کتاب کو پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ یہ ایک دینی کتاب ہے، دنیاوی کتاب نہیں ہے۔ اس میں خود بخود مضمون تبدیل ہوتے ہیں اور خود بخود باتیں آپس میں ٹکراؤ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ یہ حصہ تفہیم القرآن کے صفحہ نمبر 25 اور 26 پہ موجود ہے، تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید ایک دعوت کے ساتھ اترنا شروع ہوا، اور وہ دعوت اپنے آغاز سے لے کر اپنی انتہائی تکمیل تک 23 سال کی مدت میں جن جن مرحلوں اور جن جن منزلوں سے گزرتی رہی، ان کی مختلف نوع ضرورتوں کے مطابق قرآن کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی کتاب میں وہ تصنیفی ترتیب نہیں ہو سکتی جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے لیے کسی مقالے میں اختیار کی جاتی ہے۔ پھر اس دعوت کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن کے جو چھوٹے اور بڑے حصے نازل ہوئے وہ بھی رسالوں کی شکل میں شائع نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ تقریروں کی شکل میں بیان کیے جاتے اور اسی شکل میں پھیلائے جاتے تھے۔ اس لیے ان کا اسلوب بھی تحریری نہ تھا بلکہ خطابت کا اسلوب تھا۔ پھر یہ خطابت بھی ایک پروفیسر کے لیکچروں کی سی نہیں بلکہ ایک دائی کے خطبوں کی سی تھی، جسے دل و دماغ، عقل اور جذبات ہر ایک سے اپیل کرنا ہوتا ہے، جس کو ہر قسم کی ذہنیتوں سے سابقہ پیش آتا ہے، جسے اپنی دعوت و تبلیغ اور عملی تحریک کے سلسلے میں بے شمار مختلف حالتوں میں کام کرنا پڑتا ہے۔ ہر ممکن پہلو سے اپنی بات دلوں میں بٹھانا، خیالات کی دنیا بدلنا، جذبات کا سیلاب اٹھانا، مخالفتوں کا زور توڑنا، ساتھیوں کی اصلاح و تربیت کرنا اور ان میں جوش اور عزم ابھارنا، دشمنوں کو دوست اور منکروں کو معترف بنانا، مخالفین کی حجت منقطع کرنا اور ان کی اخلاقی طاقت کا استحصال کر دینا، غرض اسے وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے جو ایک دعوت کے علمبردار اور ایک تحریک کے رہنما کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کام کے سلسلے میں اپنے پیغمبر پر جو تقریریں نازل فرمائیں، ان کا طرز خطابت وہی تھا جو ایک دعوت کے مناسب حال ہوتا ہے۔ ان میں کالج کے لیکچروں کا سا انداز تلاش کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہی سے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ قرآن میں مضامین کی اس قدر تکرار کیوں ہے۔ ایک دعوت اور عملی تحریک کا فطری اقتضا یہ ہے کہ وہ جس وقت جس مرحلے میں ہو اس میں وہی باتیں کہی جائیں جو اس مرحلے سے مناسبت رکھتی ہوں، اور جب تک دعوت ایک مرحلے میں رہے بعد کے مراحل کی بات نہ چھیڑی جائے بلکہ اسی مرحلے کی باتوں کا اعادہ کیا جاتا رہے، خواہ اس میں چند مہینے لگیں یا کئی سال صرف ہو جائیں۔ پھر اگر ایک ہی قسم کی باتوں کا اعادہ ایک ہی عبارت اور ایک ہی ڈھنگ پر کیا جاتا رہے تو کان انہیں سنتے سنتے تھک جاتے ہیں اور طبیعتیں اکتانے لگتی ہیں۔
اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر مرحلے میں جو باتیں بار بار کہنی ہوں انہیں ہر بار نئے الفاظ، نئے اسلوب اور نئی آن بان سے کہا جائے تاکہ نہایت خوشگوار طریقے سے وہ دلوں میں بیٹھ جائیں اور دعوت کی ایک ایک منزل اچھی طرح مستحکم ہوتی چلی جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دعوت کی بنیاد جن عقائد اور اصولوں پر ہو انہیں پہلے قدم سے آخری منزل تک کسی وقت اور کسی حال میں نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے، بلکہ ان کا اعادہ بہرحال دعوت کے ہر مرحلے میں ہوتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ایک مرحلے میں قرآن کی جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان سب میں بالعموم ایک ہی قسم کے مضامین، الفاظ اور انداز بیان بدل کر آئے ہیں، مگر توحید اور صفات الہی، آخرت اور اس کی باز پرس اور جزا و سزا، رسالت اور ایمان بالکتاب، تقوی اور صبر و توکل اور اسی قسم کے دوسرے بنیادی مضامین کی تکرار پورے قرآن میں نظر آتی ہے، کیونکہ اس تحریک کے کسی مرحلے میں بھی ان سے غفلت گوارا نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ بنیادی تصورات اگر ذرا بھی کمزور ہو جاتے تو اسلام کی یہ تحریک اپنی صحیح روح کے ساتھ نہ چل سکتی۔